والذكر ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها 3 مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایسے کسی شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے جو جہاد کرے اور جہاد کر کے اس کی نیت دونوں کی ہو، یعنی جہاد میں وہ جہاد جب کرے تو وہ اللہ کا وہ غازی بھی ہو اور اللہ کے یہاں اس کو بہترین اجر کا بھی استحقاق حاصل ہو جائے، یعنی دونوں چیزیں اس کو حاصل ہوں، شہرت بھی خوب ملے اور اللہ کے یہاں اجر بھی اس کو ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں، لا شیء لہ، جو دو نیتیں رکھے گا، جو اخلاص ہے اس میں ملاوٹ کرے گا، یعنی نام و نمود کی فکر اس کو ہونے لگے اور فائدہ کہاں سے اس کو ملے گا، یہ سب الٹا سیدھا وہ اگر سوچنے لگتا ہے تو بس وہی ملے گا جو دوسری چیز وہ سوچ رہا ہے، اللہ کے یہاں سے اس کو کچھ بھی ملنا نہیں۔ اس لیے صاف صاف آپ نے فرمایا اور کئی بار اس کے بعد فرمایا کہ لا شیء لہ، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کو آخرت میں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، تو یہ دنیا کا فائدہ پھر آپ کو ترک کرنا ہوگا۔ ضمناً کچھ بھی اللہ آپ کو اس کے بدلے دے دے، خوش ہو کر آپ کو اپنی کائنات دے دے، کوئی ملک آپ کو پورا ملک عطا کر دے، وہ الگ بات ہو جائے گی، لیکن آپ کی اگر نیت گڑبڑ ہے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ کو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہوگی، الا ما کا لا يقبل العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ آپ کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، تب تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں گڑبڑ ہوا تو پھر اللہ کے یہاں سے کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ وعبادته لا شریک لہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة مات واللہ عنہ راض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں آپ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جو شخص اس حال میں رخصت ہو گیا، اس کے اعمال جو تھے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں وہ لگا رہتا تھا اور خالص اللہ سے اپنی لو کو لگاتا تھا، اپنی ضرورت صرف اللہ سے کہتا تھا، اور جو بھی کام کرتا تھا وہ خالص اللہ کے لیے کرتا تھا، کسی کو اس کی قدرت میں اس کے کاموں میں شریک نہیں کرتا تھا، اور نماز اور روزے کا اہتمام وہ کیا کرتا تھا۔ تو سمجھو وہ پھر اللہ کے یہاں اس حال میں گیا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس میں پھر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ اگر دو چیزیں، ایک تو عمل میں اخلاص اور اللہ کی وحدانیت کا زبردست اس کو ماننے والا اس کا ہونا، یہ دو چیزیں کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بغیر انسان کچھ بھی ہو جائے، اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کی کوئی کامیابی اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ نماز روزہ ظاہر ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا علم حاصل کیا، یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جس نے کوئی وہ علم حاصل کیا جو اللہ کی پہچان کے لیے تھا، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تھا، اللہ کی طاقت اور اللہ کی جو ساری اللہ کی جو صفات چیزیں ہیں اس کو کی پہچان کے لیے وہ علم تھا اور اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تھا۔ ہم نے اس کو اس لیے کمایا تاکہ ہم دنیا حاصل کر سکیں، دنیا کا دھندا اس کے ذریعے ہم کر سکیں۔ اگر اس نے ایسا علم کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس کی معرفت کے لیے تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے کے طریقے جاننے کے لیے تھا، ہم نے اس کو اس لیے پڑھا کہ ہم اور طریقے سے دنیا نہیں کما سکتے تھے، تو ہم نے یہ راستہ پکڑا اور پھر ٹھگنے کا کام لوگوں کو شروع کیا۔ اگر آپ نے اس علم کو حاصل بھی کیا ہے تو اس سے دنیا کمانے کا آپ اس کو ذریعہ نہ بنائیں، کم از کم غلط طریقے نہ اختیار کریں دنیا کے کمانے کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ غلط راستے اختیار کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شخص کا جانا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اس کو خوشبو بھی نہیں سنائے گا جنت کی، کہ خوشبو ہی مل جاتی تو کچھ اس کو کامیابی مل جاتی۔ تو فرمایا ایسا شخص جنت میں دور دور تک نہیں جا پائے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم چیز ہے۔ وعن ابی ہریرہ ایضا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري۔ یہ روایت بھی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرک اور شرکاء سے بالکل بیزار ہوں، مجھے ذرا سا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ہے کہ شرک اور شرک کرانے والے دونوں سے اللہ اپنی بیزاری اور نفرت گویا کہ اس کو بیان کرنا ہے کہ سب سے چیز اللہ کے یہاں اگر سب سے زیادہ بری اور سنگین کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے، اور سب سے پسندیدہ اللہ کے یہاں کوئی چیز ہے تو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ کو قادر مطلق سمجھنا، جزا اور سزا کا مالک اس کو ماننا، اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، یہ اللہ کو پسند۔ تو فرمایا کہ جس نے شرک کیا، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا یا میرے علاوہ کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیا، جاؤ بھٹکو۔ اب جہاں سے تم شریک کر رہے تھے، جہاں سے تم مجھ کو چھوڑ کر مدد مانگ رہے تھے، جاؤ اسی کے پاس جاؤ، اسی سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو شرک سب سے سنگین چیز ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ چیز توحید ہے، اللہ کا سب کچھ ماننا اور اپنے کو مجبور سمجھنا۔ وعن ابی ہریرہ ایضا
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الضياء يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، بڑی چونکانے والی حدیث اور بہت سبق دینے والی حدیث ہے، اور بہت احتیاط اپنے انسان کو اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے، اس کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے دین ہی کا سہارا لیں، دین کا لبادہ اڑیں گے، دینداروں کی شکلیں بنائیں گے، بزرگان دین کا طریقہ دکھائیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ یہ ہوگا آخری زمانے میں، یہ زمانہ آنا ہے جس میں دنیا کمانے کے لیے دین کو سہارا دین کا لیں گے، دین کو دنیا سے خلق ملت رکھیں گے، اور یلبسون للناس جلود الضأن من اللین، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کو پر اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کو بزرگ بتلانے کے لیے وہ بھیڑ کی کھال پہنیں گے نرمی دکھانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی آج کے جو طریقے ہو سکتے ہیں اپنی بزرگی جتلانے کے، اپنے کو بزرگ بتانے کے لیے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے۔ اس زمانے میں یہ بہت اہم تھا کہ کوئی بزرگ ہو یا بڑا انسان ہو تو وہ بھیڑ کی کھال اصل میں اس کی بڑی قسمیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ بھیڑی کی کھال ہوتی ہے جو بال دال لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں تو اس کی مختلف اقسام ہیں، 1000 سے لے کر یا 500 سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو ایک 1.5 لاکھ روپے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی یہ کھال ہوگی اس زمانے میں، اپنی بزرگی اور بڑائی جتلانے کے لیے لوگ اس کا لباس پہنتے ہوں گے۔ تو فرمایا وہ بھیڑ کی کھال پہنیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا بزرگی جتلانے کے لیے۔ السنتهم احلی من العسل، زبانیں تو ایسی ہوں گی کہ شہد سے زیادہ میٹھی ان کی زبانیں ہوں گی، تبھی تو بیوقوف بنا پائیں گے، شہد سے زیادہ۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بس یہی زبان ہمیشہ زبان پہ یہی سب رہے گا۔ لوگ دھوکہ کھائیں گے، داؤں کھا جائیں گے کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے، یہ تو اللہ سے بڑا قریب معلوم ہوتا ہے، یہ ہر وقت اس کی زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہی سب بڑھیا شاندار باتیں کرتا ہوگا، تو خوب شکار ہوتے ہوں گے، خوب لوگ پھنس جاتے ہوں گے بزرگ سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر، اللہ کے نیک بندہ سمجھ کر لوگ آرام سے پھنس جاتے ہوں گے۔ کیونکہ السنتهم احلی من العسل، میٹھی زبان، شاندار زبانیں، اور پھر چہرہ مورا، سونے پہ سہاگا ہوگا، بالکل شاندار قسم کا چہرہ اور شاندار قسم کی باتیں، خوب بڑھیا شکار ہوتے ہوں گے لوگ۔ لیکن پھر آگے فرمایا قلوبہم قلوب الضیاء، دیکھنے میں سب کچھ ہوں گے، دل بھیڑیوں جیسے، کہاں نرگٹی میں منہ لگا کر خون چوس جائے آپ کا، ایسے لوگ ہوں گے، معمولی لوگ نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ نرگٹی میں منہ لگا کے خون آپ کا پورا چوس ڈالیں۔ تو فرمایا وقلوبہم قلوب الضیاء، ان کے دل بھیڑیے جیسے ہر وقت مال کمانے کے چکر میں ہوں گے، کس کی جیب خالی کر دے، کس کو بیوقوف بنا دے، کس کو کنگال کر دے، ان کو اس کی فکر نہیں ہوگی، یہ سب آپ کو دے جائے گا پیر صاحب کو تو خود کیا کھائے گا، تو ان کا یہ ہوگا خود جا کے بھوکوں مر جائے، ہمیں دے جائے سب،
ہمارے اوپر چڑھا جائے چڑھا ہوا، خود جو بھی اشد بنے ہمیں کیا لینا دینا اس سے۔ تو فرمایا قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ یقول اللہ عز وجل ابھی یتقون، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شاید جلد پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے یا ہمارا ان کو مہلت دے دینے کی وجہ سے وہ دھوکے میں ہیں، غافل ہیں، یا دھوکہ ہم کو دے رہے ہیں، ہمیں داؤ دے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم ڈائریکٹ ان کی پکڑ نہیں کر رہے، ورنہ اسی وقت ان کو وہیں زمین پھٹتی اور دھسا دیتے ہیں ان کو وہیں ہم۔ لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، سدھرنے کا بھی موقع دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ام علیہ یجتریون، یا بہت بڑے والے وہ ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی ان کو میرا ڈر و خوف بھی ان کے اوپر نہیں رہے گا۔ ام علیہ یجتریون، یا وہ مجھ پر جری ہو، ارے کب مریں گے، کب اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، کب حساب کتاب ہوگا، کس نے دیکھا ہے، ارے چھوڑو، موج کرو، کھائے پیو، ٹھگو بیوقوف بناؤ، کہاں یہ سب۔ تو فرمایا ام علیہ یجتریون، کہ یا یہ وہ مجھ پر بھی جری ہو گئے۔ فبی حلفت لا بعثن علی اولئک منہم فتنہ تدع العلیم حیران، میں اپنی قسم کھاتا ہوں، میں لأبعثن علی اولئک منہم فتنہ، میں ضرور بالضرور ایسے لوگوں پر انہی میں سے ایک ایسا فتنہ بھیجوں گا، ایسا فتنہ بھیجوں گا، تدع الحلیم حیران، کہ ان کے بردبار عقل مند دانا لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسی کایا پلٹے گی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، اللہ کے یہاں چھوٹ ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے۔ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اگر یہ اللہ کا طریقہ ہوتا فوراً پکڑ کا تو سب دنیا میں شر ہوتا ہی نہیں، خیر ہی خیر ہوتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا نظام ہے کہ بار بار موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سب کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر انجام تو برا ہوتا ہی ہے، برے کا انجام تو برا ہی ہونا ہے، لیکن آدمی بھولا رہتا ہے، آدمی بہت بھولا رہتا ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من سمع مقالتی حتى يبلغها غیر ثلاث لا يغل علیہن قلب امرئ مسلم، جتنی اشاعت ہو، جتنا زیادہ حدیث لوگوں کے سامنے رکھی جائے، پھیلائی جائے حدیث کے چیزوں کو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہو اس شخص کے ساتھ جس نے میری بات کو سنا، پھر اپنے علاوہ دوسروں تک کو بھی وہ حدیث پہنچائے۔ تو فرمایا تین باتیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ بھی مسلمان کے دل میں کوئی قدورت یا کوئی شک یا کسی طرح کا کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے کہنے کو کچھ ملے، بلکہ تین ہی باتیں یہ ایسی ہیں کہ بالکل صاف ہیں، ستھری ہیں اور اس میں جمنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ایک تو اخلاص العمل للہ، مسلمانوں کے ہوں ان کے آپ خیر خواہ بن کے رہیے، روڑے اٹکانے والے، اڑنگے لگانے والے، الٹی سیدھی ان کے سلسلے میں باتیں کہنے والے، بغیر سمجھے بوجھے اڑا رہے ہیں، اپنی ڈبلی بجا رہے ہیں اور سازشوں میں لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کام میں اپنے حفاظت میں رکھیں گی، اپنے اس میں دعائیں کام آئیں گی آپ کی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے کام آئیں گی، یعنی ہے کہ آپ جب سب سے جڑیں گے تو سب آپ سے محبت کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اِنَّهُ مَن تَكُنِ الدُّنْيَا نِيَتَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جو بہت دنیا کرے گا نا، ہر وقت کمانے دو کے چار کرنے کے چکر میں رہے گا، ہر وقت دنیا ہی کی فکر، آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کی فکر، تو اللہ تعالیٰ فقر کو اس کے آنکھوں کے سامنے لا دے گا۔ فقر ہر وقت فقر سے وہ ڈرتا رہے گا،
کماتا رہے گا اور ڈرتا رہے گا، کبھی اس کو راحت نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا کہ خوب کما لیا، اب اللہ اللہ کریں اور خیر کے کام کریں، دین کے کام کریں، یہ سب نہیں، ہر وقت دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کرتا رہے گا، مال بھی ہوگا تب بھی اس کو سکون نہیں ہوگا، ہائے دنیا کرتا رہے گا۔ وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، اور اس کے جائیداد کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ناکافی کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، وہ پریشان ہی رہے گا۔ وَلَا يَأْتِيهِ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو بہت زیادہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت، بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوشش کرنا یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے، ہاتھ پیر چلانا، محنت کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب چیزیں، نوکری کرنا، یہ سب چیزیں تو اسلام کی اہم چیزوں میں ہے۔ تو یہ سے نہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کمائیں نہ، آپ محنت نہ کریں، آپ خوب کمائیں اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خود بھی بہتر انداز سے، اچھے انداز سے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس سے بھی منع نہیں کرتا کہ آپ اچھے طریقے سے رہیں، اچھے طریقے سے کھائیں، یہ سب چیزیں کی دین میں اجازت ہے۔ وَمَن تَكُنِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ يَجْعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور جو آخرت کی فکر زیادہ رکھتا ہے، آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اس کے سامنے رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرتا ہے، مطمئن تھوڑا بھی ہوتا ہے، مطمئن سکون سے رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وَيَكْفِيهِ ضَيْعَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو جائیداد وغیرہ ہے، جو اس کا وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کافی کر دیتے ہیں، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی سے مانگنے نہیں پڑتا، اور اگر آپ اس کے دل کو دیکھیں تو بڑا مطمئن اور بڑا سکون سے ایسا شخص رہتا ہے۔ تو آخرت ضرور مد نظر ہونی چاہیے۔ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پیروں پہ آ کے گرتی ہے، دنیا اس کے پیروں پہ گرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور بہت کچھ اپنے لیے آخرت کی فکر کر سکتا ہے۔ اچھا ایک بیٹا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم۔ دل میں درد کتنا ہے امت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، آپ کے سینے میں حسد و جلن کا تو مادہ نہیں، یہ صحت جو اللہ نے آپ کو بہت اچھی کیسی ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته کرنے والے اعمال تو یہ ہے کہ آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہے، یہ ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی، آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسی ہی اس میں برکت ہوگی۔ تو نیت کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نیت ہی اللہ کے یہاں جاتی ہے، اللہ کے یہاں نیت پہنچتی ہے۔ اللہ صرف دل دیکھتا ہے، اعمال کی کثرت اللہ بہت نہیں دیکھتا، آپ کے دل، اور اسی سے اعمال کی کثرت اور قلت دونوں کا اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اعمال کی کثرت اہم نہیں ہے، اعمال دل کی کیفیت اصل ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ، جیسے کچھ پاکستان سے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں سے پاکستان چلے جاتے ہیں، تو ہجرت کا سوال تھوڑی ملے گا۔ آج کل بہت میڈیا میں آتا ہے، کوئی یہاں بھاگا آ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگا جا رہا ہے، تو ہجرت کا سوال تھوڑی نہ مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہجرت تو وہی ہے جس کے لیے آدمی ہجرت، جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کا اجر و ثواب ملے گا، باقی ہے کہ ملنا ویسے ہی ہے جیسی نیت ہے،
تو یہ بہت اہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب حاشیے میں ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ پورا دین اس پر ٹکا ہوا ہے، پورا دین اس پر ٹکا ہوا ہے۔ کیا چھٹنی کرنا آسان ہے، نیت اچھی ہے تو عمل بہت شاندار، نیت بری ہے تو بڑے سے بڑا عمل آپ کا بیکار ہے، اللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی نیت خراب ہے، آپ کا 10 کروڑ کا عمل، 10 کروڑ کا صدقہ ضائع ہو جانے والا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے تو 100 روپے جو آپ نے کسی غریب کو دے دیے یہ بڑے بھاری بھرکم ہوں گے اللہ کے یہاں، بہت مقبول ہوں گے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں تو یہی سب نظام ہے، یہی سسٹم ہے، کثرت و قلت سے کچھ نہیں ہے، اصل نیت ہے۔ نیت جیسی ہوگی ویسے ہی برکت ہوگی۔ تو فرمایا کہ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ثلث علم ہے، 3/3 علم ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ فقہ کے مسائل اگر اس سے اخذ کیے جائیں تو 70 کم از کم اس سے فقہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ یہ ناپ تول میزان کے لیے بہت زبردست ہے۔ آدمی آرام سے خود ہی زیادہ جان سکتا ہے، اللہ جان سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے یہاں محمود ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، مقبول ہوا ہے یا نہیں، یہ آپ خود بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ذرا بھی دل میں آیا، ارے دیکھ لیا لوگ تعریف کر رہے ہوں گے کہ ہم بہت خرچ کرنے والے ہیں، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دل میں آ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہوں گے ہم کتنا زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں اب بڑا آدمی اور اللہ والا سمجھنے لگے، بس آپ کا سارا ضائع ہو رہا ہے، سب محنتیں ضائع کرے دے رہے ہیں آپ، سب کچھ برباد کرے لے رہے ہیں آپ۔ یہ چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے تب تو آپ 100% کامیاب ہیں، ورنہ سب بیکار ہو جانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔